السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا قرآن کے ترجمے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم دوسرے پارے کی تیسری رکوع سے کنٹینیو کریں گے۔ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے یہاں سے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عداوت پوری کر لے تو پھر اس میں منع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لے جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقت پر راضی ہو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائے۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے کہ بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ مواضع طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو، جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ بے شک تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہو تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھے، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کرے، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ بے شک زمانے عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ شرع کنایہ میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذاقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمانہ نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں کا۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے یا وہ مرد جس نے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لے لو تو یہ توقع سے زیادہ منافعت رکھتا ہے۔ آپس میں معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محسن صلاتوں کی جامع ہو۔
अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फर्माबरदार गुलाम खड़े होते हैं। बदअमनी की हालत हो तो खौफ पैदा हो, खौफ सवार जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, और जब अमन मुसर्रर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखा दिया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ थे। तुम में से जो लोग वफात पाए और पीछे बीवियां छोड़ छोड़ रहे हो, उनको चाहिए कि वो अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाए कि 1 साल तक उनको नान व नफाका दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाए। फिर अगर वो खुद निकल जाए तो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करे उसमें कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब इख्तियार रखने वाला और हाकिम व दाना है। इसी तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ ना कुछ देकर रुखसत किया जाए। ये हक है मुत्तकी लोगों पर। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उन्हें फरमाया, मर जाओ। फिर उसने इनको दोबारा जिंदगी बख्शी। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा अफजल फरमाने वाला है, बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। मुसलमानों, अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हंसी दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और इसी तरह तुम्हें पलट कर जाना है। फिर तुमने इस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदार इन बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम ना लड़ो। वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में ना लड़े जबकि हमें अपने घरों से निकाला दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा सब पीठ मोड़ गए और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तलालुत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर बोले, हम पर बादशाह बनाने का कैसा हकदार हो गया। हम पर बादशाह बनाने का वो कैसे हकदार हो गया। उसके मुकाबले में बादशाह के हम ज़्यादा मुस्तहिक है। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारे मुकाबले में उसी को मुंतखब किया है और इसको दिमागी व जिस्मानी दोनों किस्म की आलायत फरावानी के साथ अता फरमाई है। और अल्लाह को इख्तियार है कि अपने मुल्क जैसा चाहे दे, अपना मालिक जैसा चाहे दे। अल्लाह बड़ा वसात रखता है और सब कुछ उसके इल्म में है। इसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि अल्लाह की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत ये है कि इसके अहदे में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून और कलब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आहले हारून के छोड़े हुए तबर्रकात है और जिसको उस वक्त फरिश्ते संभाल लिए हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है।
پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں، ایک آدھا چلو کو کوئی پی لے تو بھی پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کی اذن سے ایک بڑا گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بن کر بھیجے گئے ہیں۔ آج ہم نے دوسرا پارہ مکمل کر لیا۔ ماشاءاللہ آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا۔ ہم اب آئندہ جب بھی پڑھیں گے، اب کنٹینیو تو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اگر ہم کل پڑھے، پرسوں پڑھے، جب بھی پڑھیں گے تیسرے پارے سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔